بہت ہی اہم موضوع ہے جو قرآن مجید میں زیر بحث ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کریں جو اس کے اہل ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب عنایت کرتا ہے ہمارے اوپر تو وہ صرف عنایت نہیں ہوتی بلکہ ایک ذمہ داری بھی بن جاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے اور ملکہ ہے، قدرت ہے، صلاحیت اور ہم کسی کا انتخاب کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ موضوع تکمیل تک پہنچتا ہے، روایت کو یہاں پہ زیر بحث لے کر آتے ہیں۔ میرے سامنے ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے یکسو ہو کر صرف اللہ کے لیے ہو اور جس میں وسعت ہو۔ اس بات کی توضیح کی ہے غامدی صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کا دین تو ایک ہی ہے، لہٰذا دین سے مراد یہاں اس کی وہ صورتیں ہیں جو لوگوں نے اپنی تعبیرات کے لحاظ سے پیدا کر لی ہیں، جیسے یہودیت اور نصرانیت وغیرہ۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ یہ اسلام کی تعریف ہے جس طرح کہ خدا کے پیغمبروں نے اسے پیش کیا، چنانچہ قرآن سے جو اس کی صورت سامنے آتی ہے اس میں زمین و آسمان کے پروردگار کے لیے وہی یکسوئی اور علم و عمل کے لحاظ سے وہی وسعت ہے جس کا ذکر روایت میں ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں پڑھ دیتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ دین آسان ہے، اس میں شدت اختیار کر کے جو شخص بھی اسے پچھاڑنے کی کوشش کرے گا یہ اس کو عاجز کر دے گا۔ سراہ راست کی رہنمائی کرو اور میانہ روی اختیار کرو اور لوگوں کو بشارت دو اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ ہم سب یہ جو بات ہے میں نے روایت میں پڑھ کے سنا دی کہ دین آسان ہے، آسانیاں پیدا کرو، اگر روایت سے ہٹ کے اس کو کوئی عالم آج کے دور میں بیان کرے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتنا رد عمل آتا ہے مذہبی علماء کی جانب سے، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو آوا کی پیروی ہے، خواہشات کی پیروی ہے، دین کو آسان کر دیا انہوں نے، تو اللہ کی مشکل ہے، اللہ کی منشا کی یافت، اس کی خواہش کی دریافت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آسانی ہو؟ وہاں تو آپ نے جان جوخم میں ڈالنی ہے، بڑے ترددات ہیں، بڑی مشکلیں ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر تو اتنی سادہ بات بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ آسان دین ہے، فطرت کے مطابق دین ہے، اس کو یہ اپنے اثر و غلال سے آلودہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات بتائی ہے، اللہ کے پیغمبر نے بھی یہی بتایا۔ جب کوئی چیز فطرت کے مطابق ہے، قرآن مجید نے دین کا تعارف کرایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم، یعنی یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کا اظہار ہے، تو فطرت کا اظہار مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو مشقت ہماری فطرت چاہتی ہے کہ ہم اٹھائیں اتنی ہی مشقت ہے، اسی لیے اصول میں بیان کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس دین میں احکام ہیں، ہدایات ہیں، پھر ان میں رخصتیں ہیں، ان میں انسانی مسالے کا لحاظ ہے، وہ ساری چیزیں ملحوظ ہیں جو ایک دین فطرت کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ تو یہاں تو کوئی ایسی بات کبھی نہیں کہی ہے کہ میرا دین بہت مشکل ہے اور میں تمہیں مشکل میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور مشکل ہوگا تو صحیح ہوگا اور آسان ہوگا تو غلط ہوگا۔ دین کی اپنی فطرت یہی ہے کہ وہ ہماری فطرت سے بالکل ہم آہنگ ہے، اور فطرت میں سے ہم آہنگ کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، اچھا ہم سب وہ ایک روایت ہم نے پہلے بھی اس سے پڑھی تھی کہ جنت کو جو ہے نا وہ مشقتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جہنم کو جو مرغوبات ہیں، جو ایزی چیزیں ہیں، جن کی طرف شہوات ہیں، لذات ہیں، تو یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کہ دین آسان ہے، لیکن جو جنت کی شہریت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے اس کے لیے ایک کٹھن وادی ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے۔ ہماری فطرت اور ہمارا ارادہ اختیار اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن مشقت تو باہر کیف ہے نا جی؟ وہ وہی مشقت ہے جو انسان اٹھاتا ہے اور خوشی سے اٹھاتا ہے۔ یعنی میں جب اپنے اخلاقی وجود کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کسی غریب کی مدد کرتا ہوں یا اپنا کمایا ہوا مال کسی کو دیتا ہوں تو یہ کوئی مشقت نہیں ہے جو مجھ پر ڈال دی گئی ہے، یہ میری فطرت کا تقاضا ہے، اور میری فطرت کا یہ تقاضا پورا کرتے وقت مجھے بہرحال اپنی کچھ خواہشات کو روکنا پڑتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے دار پر چڑھانا ہے تو اس کے بعد ہی دین کا تقاضا پورا ہوگا، نہیں، فطرت کے اندر وہ چیزیں رکھی گئی ہیں جن میں سے آپ ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، خواہ اس میں کچھ مشقت اٹھانی پڑ جائے، جو اللہ کو مطلوب ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ بات ہے جو بیان کی گئی، بحیثیت مجموعی دین کی پوری ہدایت آسانی اور یسر پر مبنی ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب آخری بات بیان کیجیے گا جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ جس وقت ہم نے اس کتاب کا بوجھ جو ہے وہ زمین و آسمان و پہاڑوں کی طرف کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور انسانوں نے اس پر آمادگی، تو یہ بھی اسی چیز کی ایک طرح کی تمثیل ہے کہ ہم سب اپنے شعور اور اپنی کیپیسٹی میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بوجھ اٹھا لیں۔ اس میں کیا شک ہے، ہمیں ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، ہم بہت سی نئی دنیایں دریافت کرتے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ
मौत सामने नज़र आती होती है, लेकिन फिर भी इंसान अज़्म करता है, इरादा करता है और वो मालूम नहीं क्या क्या इक़दामात कर डालता है। तो ये सारी चीज़ें इंसान की फ़ितरत के अंदर मौजूद हैं। तो फ़ितरत के अंदर या फ़ितरत से हम आहंग मशक्क़तें वो मशक्क़तें नहीं हैं जिनको काबिल मज़म्मत समझा जाए। जब उस हद से आगे बढ़कर किसी मशक्क़त में लोगों को मुब्तला किया जाता है तो वहाँ हम उस दीन फ़ितरत से बेआहंग कर देते हैं चीज़ों को। इससे इज्तनाब करना चाहिए। एक जो बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है वो ये कि जी आपने कोई बड़ी ताकत है, मिसाल के तौर पर मिसाल ले लेते हैं, अमेरिका है। अमेरिका के बारे में आपने किसी मौके पर किसी अच्छे पहलू की निशानदेही की तो जो कौमी मिजाज हमारा बन चुका है, बिल्खुसूस मुसलमानों की नफ्सियात, वो ये है कि जी जब तक आप उसके अंदर जो उयूब पाए जाते हैं उसको गाली नहीं देते और आप तहसीन कर रहे हैं, जैसे ही आप तहसीन करेंगे तो वो पहलू निकाल के ले आएंगे जो जुल्म पर मबनी चीज़ें हैं। और जिस वक्त आप सिर्फ जुल्म बयान करेंगे तो कुरान मजीद कहता है भाई हक़ की शहादत तो कुछ अच्छी बातें भी होंगी। तो इसमें क्या किया जाए? तारीख़ हो, सियासत हो, इस वक्त की कौमें हों, माजी की कौमें हों, एक मुसलमान का काम तो यही है कि वो कायम बिलकिस्त रहे। क़याम बिलकिस्त का ताल्लुक़ हर फ़ैसले से है। हम जब माजी की तारीख़ पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मसलन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद है, सहाबाए किराम का अहद है, उनके माबैन भी इख्तलाफात हुए हैं। सहाबाए किराम के माबैन सियासी इख्तलाफात भी हैं, इल्मी इख्तलाफात भी हैं। वहाँ पर भी आपको कोई तरजीह कायम करनी होती है। बाज़ मौक़ों पर आप कहते हैं कि यहाँ फ़लाँ का नुक्ता नज़र या फ़लाँ की राय या फ़लाँ की तदबीर ज़्यादा दुरुस्त थी। यही मामला जो हुकूमतें दुनिया में कायम हुई हैं उन पर भी गुफ्तगू करते हुए, ये तारीख़ पढ़ाते हुए कोशिश तो यही करनी चाहिए कि मुनसिफ़ाना फ़ैसले किए जाएँ। यानी बताया जाए कि फ़लाँ हुक्मरान की खूबियाँ क्या हैं, ख़ामियाँ क्या हैं। आलमगीर के बारे में लोग कहते हैं कि वो इसके मुस्तहिक़ थे कि उनको खलीफा राशिद करार दिया जाए, लेकिन उनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सख्त तनकीद होती है। मसलन इक़्तिदार में आने के लिए जो बाज़ इक़दामात उनको करने पड़े उन पर लोग अब भी तनकीद करते हैं। इसी तरह का मामला बाज़ बड़े खुदा तरस बादशाहों के बारे में आपको नज़र आएगा। यानी वैसे तो मालूम होगा कि उन्होंने लोगों को इंसाफ दिया है, खुशहाली में अपना किरदार अदा किया है, लेकिन उनके बाद सियासी इक़दामात सख्त काबिल एतराज़ भी हो जाते हैं। इसी तरह का मामला ऊपर चले जाएँ तो हमारे बुज़ुर्ग सहाबा के मामले में भी ज़ेर बहस आ जाता है। मौजूदा ज़माने में भी इसी तरह से इंसाफ की बात करनी चाहिए। अगर कोई इस वक्त की हुकूमत है, कोई बड़ी सियासी क़ुव्वत है, इसी तरह से अगर कोई सुपर पावर है, कोई इदारा बना हुआ है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है, उसमें भी आप बहुत से फ़ैसले ऐसे देखेंगे या बहुत सी खूबियाँ देखेंगे जो इंसानियत के लिए बेहतरी का बायस बनी है। और बाज़ जगहों के ऊपर बड़ी बुज़दिली देखेंगे, गलत फ़ैसले देखेंगे। अमेरिका के भी गलत फ़ैसलों की एक पूरी फ़हरिस्त गिनवाई जा सकती है, खूबियों की भी एक फ़हरिस्त गिनवाई जा सकती है। तो इसमें इंसाफ की बात कहनी चाहिए और इंसाफ की बात करनी चाहिए। रमज़ान के अंदर गामदी साहब के साथ हम यहाँ मौजूद थे। वक्त ख़त्म होता है, कल दोबारा इसी वक्त हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक आपको बहुत शुक्रिया।